سورہ احزاب کی یہ آیت ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مومنین ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد اور وعدہ کیا اس کو سچا کر کے دکھایا۔ کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نذر واجب جو تھی وہ پوری کر دی۔ کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، مگر یہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی سرکمسٹینس میں بدلتے نہیں۔ یہ اگر آپ سورہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جنگ خندق کے لیے، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اس میں یہ آیت اتری، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کبھی جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ لا یفرون، یہ کبھی بھاگیں گے نہیں، یہ وعدہ تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اس نظر کو پوری کر دی، مطلب میں مر گئے، شہید ہو گئے، قتل۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، باقی کچھ لوگ ہیں کہ جو قتل نہیں ہوئے ہیں، جنگ جیتی ہے، چلے آئے واپس زندہ ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، مگر یہ زندہ رہنے کے بعد بھی اپنے مقام پر اور اپنے وعدے سے ہٹے نہیں۔ اس کی تفسیر میں علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں کہ کہنے کی کیا بات ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ وعدہ کر کے سچا دکھانے والے یا حمزہ تھے یا جعفر تھے یا میں ہوں۔ یہ ان کی تفسیر ہے۔ فَأَمَّا حَمْزَةُ وَجَعْفَرُ فَقَدْ قَضَى نَحْبَهُمَا، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور یہ دنیا سے اٹھ گئے، شہید ہو گئے۔ وَأَمَا أَنَا مُنْتَظِرٌ، میں جو ہوں وہ ٹھہرتا ہوں میرے وقت کے لیے۔ وَمَا بَدَّلْتُ تَبْدِيلًا، ایک عجیب بات کہی کہ میں ہٹا نہیں ہوں اپنے موقف سے، اپنی جگہ سے۔ اور تفسیر صافی میں ملا محسن فیض نے لکھا کہ کربلا میں جب بھی کوئی شہید ہونے کے لیے جاتا تھا اور اجازت لینے کے لیے مولا کے پاس آتا تھا، اور مولا اجازت دینے کے بعد فرماتے تھے جاؤ وَأَنَا خَلَفٌ لَكُمْ، تم جاؤ کہ تمہارے بعد میں آ رہا ہوں۔ اور جب شہادت کی خبر آتی تھی، مثلا حور گرے ہیں، حبیب گرے ہیں، مسلم ابن عوسجہ گرے ہیں، جب بھی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے اسی آیت کو تلاوت کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان میں سے جو گئے ہیں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم منتظر ہیں اور کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ محرم کا زمانہ قریب ہے اور یہ آج کی شب جو ہے وہ محرم کا پیش خیمہ ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اور ہمارے نوجوان بالخصوص یہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کیا ہوا۔ 28 رجب کو مولا نکلے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں کرنا اس لیے کہ وہ تو محرم میں آپ سنیں گے۔ 28 رجب 28 رجب 60 ہجری میں مدینہ چھوڑ کے امام علیہ السلام نکلے۔ بس یہ ہے کہ علی اصغر کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 20 دن کی تھی۔ تین شعبان کو امام مدینہ سے نکل کے مکہ پہنچے۔
اور 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک امام مکے میں رہے۔ عبداللہ ابن زبیر اس وقت مکے میں تھا، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول، جب مولا تشریف لائے تو لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اور پوری خلقت جو ہے مکہ معظمہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ لوگ کہنے لگے کہ اب جب کہ خود رسول اللہ کا بیٹا آ گیا ہے، اور جو امام وقت بھی ہے، فاطمہ زہرا کا پسر ہے، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر پہلے سے امام علی علیہ السلام کا مخالف رہا ہے، امام حسین کا مخالف رہا ہے، حالانکہ ریلیٹڈ تھا۔ اس کا باپ زبیر جو ہے وہ امام علی کا بھائی ہوتا ہے، پھوپھیزاد، مگر دشمنی علی ابن ابی طالب کی جنگ جمل سے شروع ہو گئی تھی۔ اس نے یہ دیکھا، کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا کہ لوگ بھاگ گئے ہیں، سب امام حسین کچھ نماز پڑھے، مگر تقریباً روزانہ امام حسین کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ ابن رسول اللہ، آپ بہتر ہے کہ چلے جائیں یہاں سے، اس لیے کہ مکے میں لوگ آپ کے بہت وفادار نہیں ہوں گے، آپ کو عراق والے بلاتے ہیں، آپ عراق جائیے، اور مولا فرماتے کہ ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی میں ہے۔ 15 شعبان جب ہوئی، 15 رمضان معاف کیجیے، امام علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، وہ فرمایا کہ جاؤ، کوفے سے بہت خطوط آ رہے ہیں، جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لو، دیکھو کیا حالات ہیں اور ہمیں لکھو۔ اب یہاں سے گویا یہ ابتدا ہے۔ مسلم ابن عقیل کون ہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی ہیں، ان کے گھر میں امام حسین کی بہن ہے، اور خود امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، عقیل ابن ابی طالب ہیں، اور مولا کے والد علی ابن ابی طالب، اور ابو طالب کے جتنے فرزند ہیں ان میں سب سے بڑے عقیل ہیں، سب سے چھوٹے علی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے دیکھ لیجئے، چما ہو نکلے، مگر مکہ معظمہ میں رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہ صحیح بات تھی، اس لیے کہ یزید کو جب معلوم ہوا کہ اتنا ہجوم ہو رہا ہے تو اس نے چند حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا اور یہ حکم دیا تھا کہ امام حسین کو خانہ کعبہ کے اندر حرم میں ہی شہید کیا جائے۔ تو خانہ کعبہ کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے، کہ اس لیے کہ خداوند کریم نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان میں ہے، تو اس امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین نے مکہ چھوڑا۔ جب کہ معلوم ہوا کہ یقیناً قاتل آ چکے ہیں، 8ویں ذی الحجہ کو اپنے حج کو بدلا عمرے سے اور نکل گیا۔ یہ سب جانتے ہیں۔ منزل طے کرتے کرتے ایک ایسے وقت پہ پہنچے کہ جب یزید کو یہ معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام اب عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، وہ جا رہے ہیں کوفے کی طرف، اس نے فوراً خط لکھا عبداللہ ابن زیاد کو۔ عبداللہ ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا کہ فاطمہ کا بیٹا جا رہا ہے کوفہ، کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور کوفہ اگر نکل جائے تو ایک اسٹریٹجک پوائنٹ نکل جائے گا، لہذا تجھے میں گورنری دیتا ہوں دونوں کی، بصرہ کی تو ہے، کوفے کی بھی تم لے لو۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتے ہیں کہ بصرہ کا نام دوسرا کوفہ ہے،
نہج بلاغہ میں مولا نے کوفان کہا ہے، 2 کوفہ، اس سے مطلب کوفہ اور بصرہ۔ اپنے بھائی عثمان کو بٹھایا بصرے میں اور خود آیا، جانے لگا کوفے کی طرف۔ راستے پہ سب محاصرہ کر دیا کہ کوئی کہیں سے آ جا نہ سکے۔ مولا کو کوفے کی خبر ملنا مشکل ہو گئی، اس لیے کہ کوئی آتا ہو تو آنے دیں تو کوفے کی خبر ہو۔ تو ایک منزل سے ایک دوسرے قاصد کو بھیجا ہے مولا نے، یہ یاد رکھیے۔ دوسرے قاصد کو کہا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن یقطر، کہا تو جا اور یہ خط لے کے جا کوفہ کہ میں نکل چکا ہوں اور آ رہا ہوں تمہاری دعوت پر، اور جا کے وہاں کے حالات دیکھو اور مسلم ابن عقیل سے مل کے مجھے خبر کرنا کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو محاصرہ شروع ہو چکا تھا، عبداللہ ابن یقطر راستے میں پکڑے گئے، گرفتار ہوئے۔ لشکریوں نے ایک مرتبہ پوچھا کون ہو؟ اب یہ تو خدا فرماتا ہے قرآن میں وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ بدلتے نہیں، اس لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، فوراً کہہ دیا میں عبداللہ ابن یقطر ہوں۔ تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں کوفہ مسلم ابن عقیل سے ملنے کے لیے، میرے مولا نکل چکے ہیں، میں ان کا قاصد ہوں۔ تو کہا وہ خط کہاں ہے جو حسین نے دیا ہے؟ کہا وہ میرے پاس ہے۔ نکلوایا، جو نکلوانے کی کوشش کی، خود نے نکالا جیب سے اور پھاڑ کے پھینک دیا، پارا پارا کر دیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ خط تو پھٹ چکا ہے، اب کو پڑھنے کے قابل نہیں رہا، تو انہوں نے پکڑ کے ان کو عبداللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عبداللہ ابن زیاد ابھی داخل نہیں ہوا ہے اور کوفے کے باہر ہے اور یہ پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن زیاد نے کہا کہ تو عبداللہ ابن یقطر ہے؟ کہا ہاں۔ تیرے پاس خط امام کا تھا، تو نے پھاڑ ڈالا؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں پھاڑ ڈالا؟ کہا اس لیے کہ میں چاہتا نہیں تھا کہ تیری نگاہ نجس میرے امام کے پاک خط کو دیکھے۔ تو کہا دیکھ، سر کاٹ دوں گا، پارا پارا کر دوں گا جس طرح خط کو تو نے پھاڑا۔ بس ایک صورت ہے کہ تو جا، یہاں ممبر ہے اس پہ بیٹھ کر حسین اور آل حسین کی لعنت کر، تو میں تجھے چھوڑ دوں۔ اس نے کہا میں ممبر پہ جانے کے لیے تیار، ممبر پہ جانے کے لیے تیار۔ یہ سمجھے کہ یہ جو ممبر پہ جائے گا تو وہی کہے گا جو ہم کہتے ہیں۔ ممبر پہ جب گئے اور لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے جواب وہاں ممبر پہ سے کہا کہ سنو، میرا نام فلاں بن فلاں ہے، میں حسین ابن علی کا قاصد بن کے گیا ہوں، یہاں میں گرفتار ہوا، خدا امیہ و بنو امیہ اور ان کی اولاد پر اور ان کے گورنر پر لعنت کرے۔ بس یہ کہا اور اترا اور عبداللہ ابن زیاد نے اس کے سر کو کاٹ دیا۔ یہ پہلا شہید، یہ کربلا سے پہلے کی بات ہے، عبداللہ ابن یقطر کا سر کاٹا۔ ابھی مسلم زندہ ہیں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رات کا وقت جب ہوا تو کوفے میں عبداللہ ابن زیاد داخل ہوا، رات کا وقت، اور کوفے کے باہر اتنا ٹھہرا کہ رات اندھیری ہو جائے۔ ابھی مولا نہیں پہنچے، مسلم ہے کوفے میں۔ رات کے وقت جب پہنچا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ کوئی آئے ہیں، تو یہ چونکہ امام حسین کے انتظار میں تھے، سمجھے کہ امام حسین آئے ہوئے ہیں۔ رات اندھیری تھی، اس نے کمبخت نے سیاہ پگڑی پہنی۔ سیاہ پگڑی سادات بنو ہاشم کی نشانی، کالی پگڑی، اور اس نے اپنے منہ کے پر نقاب ڈال دیا۔ یہ سمجھے کہ حسین ابن علی آئے۔ مجمع کوفے کا ٹوٹ پڑا، ہر جگہ سے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا حسین ابن علی، سلام کی پر سلام، اور یہ خاموش، کسی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ جب یہ رسقہ دار الامارہ یعنی پیلس کے پاس پہنچا تو اس نے نقاب
کھول کے کہا کہ وائے ہو تم پر حسین حسین کرتے ہو، میں آ گیا ہوں، میرا نام ہے عبداللہ ابن زیاد۔ اب لوگ سہم گئے، کیا ہوگا؟ کہا آپ اپنے گھر جاؤ، صبح بات ہوگی۔ لوگ چلے گئے اور یہ دارالامارہ کے اندر داخل ہوا بائی فورس۔ یہ ہے کوفے والے۔ اس طرف کیا ہوا کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی، بلکہ ایک زمانے میں 25,000 تک پہنچ گئے تھے کہ ہم حسین کے ہیں۔ عبداللہ ابن زیاد ابھی آ رہا ہے، کسی کو خبر نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جلدی خط لکھیے مولا کو کہ آ جائیں۔ اس زمانے میں مسلم ابن عقیل مختار کے گھر میں مہمان تھے۔ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی، جس کا مختار نامہ ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں، مختار کے گھر میں مہمان تھے۔ جب سنا مسلم ابن عقیل نے کہ اب آ گیا ہے دشمن، اور صبح سویرے ہوتے ہی اس نے دولت اور تجوری کھول کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو دونوں طریقے سے تما دے کر اور وارننگ دے کر کے خبردار دیکھو شام سے لشکر جو آئے گا تو تمہارے گھروں کو کھود کے پھینک دوں گا۔ یزید کو میں نے خط لکھ دیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ گھبرا گئے لوگ کہ شام کے لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ لوگ ادھر ادھر مارے مارے بھاگنے لگے، تو مسلم ابن عقیل نے مختار کا گھر چھوڑا، مختار سے کہا میں جا رہا ہوں۔ کہاں جانا؟ سنیے، یہ تاریخ ہے دوستو کہ یہ جو ہم اور آپ آل محمد کا دم بھرتے ہیں، اس میں لوگوں نے خون دیا ہے۔ کربلا سے پہلے یہ پیش خیمہ ہے، یہ فارورڈ ہے، یہ پریمبل ہے۔ ظلم کی ابتدا ہو چکی۔ کہاں جا رہے؟ تو گئے اپنے دوست کے پاس جس کا نام تھا ہانی ابن عروہ۔ دوست تو تھے ہانی، مگر ہانی سینئر تھے۔ ہانی کی عمر 89 ایئرز اولڈ کی تھی، بوڑھے میاں تھے بہت۔ ایسے حالات میں جب ہانی کے گھر میں داخل ہوئے تو ہانی نے ایک مرتبہ دیکھا، گھر میں داخل ہو گئے حضرت مسلم، تو ہانی نے کہا مسلم اگر باہر سے پوچھا ہوتا تو میں آپ کو آنے نہ دیتا، حالات بہت خراب، مگر آپ میرے گھر میں آ گئے، اب میں آپ کو باہر نکال بھی نہیں سکتا، لہذا یہ گھر آپ کا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ اب لوگ آتے تھے ہانی کو ملنے کے لیے، ہانی کا قبیلہ تھا بھائی، مذہج کا قبیلہ بہت بڑا، یہ عشیرے کا سردار تھے۔ لوگ آتے تھے، ملتے تھے، حضرت مسلم کو وہاں دیکھتے تھے۔ ایک ایک سے وعدہ لیا گیا کہ دیکھو باہر کہیں خبر نہ کرنا کہ ہانی کے گھر میں مسلم ہیں، اور لوگ قسم کھا کھا کے نکلتے۔ اور عبداللہ ابن زیاد کو کتنے دنوں تک یہ خبر نہ مل سکی کہ مسلم کہاں ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل، عبداللہ ابن زیاد کا۔ اس کو عبداللہ نے کہا کہ تو ڈھونڈنے کی کوشش کر کہ مسلم کہاں ہے۔ کسی نے بتایا کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے تو مسجد میں جا، ایک بوڑھا آدمی وہاں بیٹھا ہے، وہ مسلم کا دوست ہے، اس کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ۔ یہ کون تھے؟ کربلا میں ہم کے واقعے سنتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ نام مشہور ہے۔ یہ حضرت مسلم کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے اور پیسے بھی جمع کرتے تھے حضرت مسلم کی مدد کے لیے، لشکر وغیرہ کی۔ یہ جا کے ساتھ میں بیٹھا، کچھ کہہ تو سکتا نہیں، بس نمازیں پڑھنے لگا، یہ بھی 2-3 دن تک۔ تو حضرت مسلم ابن اوسجہ کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ بہت مومن لڑکا ہے۔ 3-4 دن کے بعد
اس نے کہا حضور سلام علیکم. ان کو محبت ہو گئی کہ یہ بیچارہ نماز اتنا پڑھتا ہے. کہنے لگے کہاں سے آ رہے؟ اس نے کہا میں باہر سے آ رہا ہوں، مگر مجھے بہت بڑا دکھ ہے کہ میں میرے آقا سے مل نہیں سکتا. تو ابن اوسجہ نے کہا تیرا آقا کون؟ کہا مسلم ابن عقیل. میرے پاس پیسے بھی ہیں. چنانچہ اس نے جیب سے پیسے بھی نکالے اور کہا اتنی رقم ہے کہ جو میں ان کو دینا چاہتا ہوں مگر پتہ نہیں چلتا. ابن اوسجہ مسلم نے کہا کہ کل آنا، میں تم کو لے جاؤں. دوسرے دن آیا. مسلم ابن اوسجہ بھروسہ رکھے ہوئے اس معقل کو لے کر ہانی کے گھر میں داخل ہوئے اور انٹروڈیوس کیا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اور کچھ پیسے بھی لے کر آیا. حضرت مسلم نے پیسے لیے بھی. اس سے عہد و پیمان اور پلیج لیا کہ باہر کہیں بات نہیں کروں. نہیں، بات نہیں کروں گا. اور ہفتہ گزار دیا اس نے ہانی کے گھر میں بیٹھ کر خدمت کرتے ہوئے حضرت مسلم کی. اور ایک ہفتے کے بعد جب نکلا ہے باہر اپنے کام کے لیے تو سیدھا عبداللہ ابن زیاد کے پاس جا کے کہا میں نے مسلم کو دیکھا ہے اور وہ ہانی کے گھر میں مہمان. اچھا، عبداللہ ابن زبیر کے آنے کے بعد ہانی کبھی کبھی عبداللہ ابن زبیر کی ملاقات کے لیے جاتا تھا، اس لیے کہ گورنر آیا ہے یزید کا اور خود صاحب قبیلہ تھے. انہوں نے جب سے مسلم گھر میں آئے عبداللہ ابن زیاد کے پاس جانا بند کر دیا اور اپنے آپ کو بنا دیا بیمار. یہ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مسلم وہاں ہے تو اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آج کل ہانی آتا کیوں نہیں ہے؟ تو کسی نے کہا بیمار ہے. کہنے لگے ہاں میں نے سنا تھا بیمار ہے، مگر سنا ہے کہ اب تو وہ گھر کے باہر ہوا کھانے کے لیے بیٹھنے کے قابل ہو گیا ہے. اس کو کہو کہ ملنے کے لیے تو آئے، ہم بہت شوق رکھتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. تو 4 آدمی گئے. ان میں سے ایک جو گیا وہ ہانی کا خسر تھا، سسرا جسے کہیے. وہ کتنی عمر کا ہوگا آپ اندازہ کیجیے. اور اس نے کہا کہ بھائی چلو یہ ہے وہ ہے. تو وہ آئے. بس ان کا داخل ہونا تھا کہ عبداللہ ابن زیاد کے تیور بدل گئے. اور اس کا جملہ یہ تاریخ میں ہسٹری میں ہے کہ موت اس کو پکڑ کے اسی کے پیر کے ساتھ میرے پاس لائی ہے. تیرے پاس گھر پہ مسلم ہے؟ ہانی نے کہا ہے. تجھ کو نہیں معلوم کہ مسلم کو پناہ دینا گناہ ہے؟ کہنے لگے مجھے معلوم. میرے حوالے کر دے. کہنے لگے میں مر جاؤں گا نہیں کروں گا، میری شرافت کے خلاف ہے. میرا مہمان ہے، میں حوالے کر دوں اور تو اسے مار ڈالے؟ میں مر جاؤں مگر میں اس کے حوالے تیرے نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ میری شرافت کے خلاف ہے کہ میں اپنے مہمان کو ہلاکت کے لیے دے دوں. اب یہاں پر عبداللہ ابن زیاد ڈرتا تھا یہ کہ قبیلہ اس کا بہت بڑا ہے، اگر میں کچھ کروں گا تو قبیلہ ٹوٹ پڑے گا مجھ پر. سمجھانے کی کوشش کی. ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ مجھے 2 وقت میں سمجھا دوں گا. چنانچہ وہ لے گئے ایک طرف کونے میں اور کہنے لگا تیری جان پیاری نہیں ہے، تیرے بچوں کی جان پیاری نہیں ہے، ہانی دے دے، مسلم حوالے کر دے. عبداللہ ابن زیاد سن رہا ہے. ہانی نے کہا کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ یہ رسول کا بیٹا ہے بھائی، قیامت تک کے لیے اس کے خون کا میں ذمہ دار بنوں؟ ایک. دوسری بات یہ کہ یہ میرا مہمان ہے، کہیں تم نے سنا ہے کوئی شریف آدمی اپنے مہمان کو حوالے کر دے؟ ابھی جب یہ سنا تو عبداللہ ابن زیاد کو آیا غصہ اور اس نے کہا ادھر آ، جب نزدیک آئے تو اس نے جناب اپنے ہاتھ کی جو لکڑی تھی اس سے حضرت ہانی کو اتنا مارا کہ تاریخ میں یہ ہے کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگا اور 2 جگہ 4 جگہ سے گوشت بھی نکل آیا. بس اتنا ہوا. ہانی تھے یہ، کوئی بزدل آدمی نہیں تھا کوئی. ایک مرتبہ ہانی نے ہاتھ بڑھایا، عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا ایک غلام.
اس کی تلوار پر کہ یہ تلوار مجھے مل جائے تو میں بتا دوں کہ میں کون ہوں. اور غلام بھاگ گیا, تلوار ہاتھ سے نکل گئی. پکڑ کے ان کو قید میں ڈال دیا, مارا نہیں. اور ادھر شہر میں کوفے میں خبر ہوئی کہ ہانی مارا گیا. ہانی کے قبیلے کے مذہب کے لوگ جوان سب کے سب کود پڑے, ہمارے ہانی کو مارا ہے, ہم تجھے ماریں گے. عبداللہ ابن زیاد. بس اب یہاں پر ایک بات سن لیجیے, اور چاہتا تھا کہ میں اپنے جوانوں تک پہنچا دوں کہ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں, وہاں پر ایک قاضی تھا, اس قاضی کا نام ہے قاضی شریح. تھا قاضی مگر بس دین کے نام سے. اس کو بلا کے عبداللہ ابن زیاد نے کہا کہ تو جا کے دیکھ لے, زندہ ہے, مارا نہیں ہم نے. اور اس کی پبلک کو کہہ دو کہ بھئی ہانی زندہ, یہ نہ کہنا کہ زخمی ہے, کہنا کہ ہانی زندہ. تو گیا دیکھنے کے لیے, ہانی کو دیکھا بری حالت میں, مگر جب باہر نکلا تو لوگوں سے کہا کہ کیوں تماشا کرتے ہو بھائی, ہانی زندہ ہے, میں خود دیکھ کے آیا. بس یہ کہا, اور لوگ جو ہیں وہ سب کے سب, شیخ نے کہا ہے, قاضی نے کہا ہے, لوگ چلے گئے اور ہانی کو چھوڑ دیا. بس ہانی قید میں رہے حضرت مسلم کی شہادت کے بعد تک. ادھر مسلم کو شہید کیا, دوسرے ہی دن ہانی کو بازار میں لائے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا. یہ ہے کربلا کا پیش خیمہ میرے دوستو, کہ جس طرح سے ظلم کی ابتدا ہوئی. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے گویا امام حسین علیہ السلام کا جنت میں استقبال کیا کہ مولا آپ آ رہے ہیں, ہم آپ کے شہید ہیں, ہم آپ کو ریسیو کر رہے ہیں, ہم آپ سے پہلے پہنچ گئے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ امام حسن کو وعدہ کیا تھا معاویہ نے کہ میرے بعد میں کسی کو خلیفہ اپوائنٹ نہیں کروں گا, اور اس نے اپوائنٹ کیا اپنی زندگی میں یزید کو, لہذا وعدہ توڑا. لوگوں نے کہا جا کر کہ معاویہ کس کو خلیفہ بنا رہا ہے, جو بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے, جو شرابی کبابی ہے, جس کو امت کی پڑی نہیں ہے, جس کو اسلام کی خبر نہیں ہے, جو بے نمازی ہے. مگر مانا نہیں. اور امام حسین نے کیا جواب میں کہا, بس یہ کربلا جب محرم کی پہلی شب آئے تو اس میرے جملے کو یاد رکھیے گا. کیا بات کہی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ واقعات کربلا میں امام حسین کے جملوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا فرماتے ہیں. جب مروان نے کہا کہ میں آپ کو اچھی ایڈوائز دوں, امام حسین کو کہا, آپ نے فرمایا کیا ایڈوائز ہے؟ کہا بیعت کر لو, بچ جاؤ گے, اس کے بعد تم جو مانگو گے یزید تمہیں دے دے گا. آپ کو مکہ مدینہ کا راج چاہیے, دے دے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. جواب سنیے, یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, اللہ اکبر, یہ نہیں کہا. جواب تھا مثلی لا یبایع مثلہ. قیامت تک کے لیے ایک فارمولا رکھ کے چلے گئے, مجھ جیسا انسان جب بھی قیامت تک ہوگا اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا. قیامت تک کے لیے ایک فارمولا چھوڑ گئے, مثلی لا یبایع مثلہ. کسی سچویشن میں بھی جو حسینیت پہ ہوگا وہ یزیدیت کی بیعت نہیں کرتا. یہ جملہ حسین کا ہے. یہ تخت و تاج اسلام کا. کبھی اس خدا کے واسطے پروپیگنڈا میں میرے جوانوں, پروپیگنڈا میں نہ آئیو کہ یہ صرف اٹ واز اے وار بٹوین دا ٹو پرنسز. ایسی بات نہیں ہے. اٹ واز ناٹ اے وار بٹوین دا ٹو پرنسز. یہ کوئی فیملی اسٹرائف نہیں ہے, نہیں بھائی نہیں. یہ صرف حکومت الہیہ کو بچانے کے لیے تھا, ورنہ حسین ابن علی اور یہ تخت جس کے واسطے ان کے بابا نے ایک مرتبہ ذی قار میں کہا تھا, وہ جوتا, یعنی مولا علی کا نام ہے,
خاصف النعل. خاصف النعل کہتے ہیں جوتے کو اپنے ہاتھ سے ریپیئر کرنے والے. جی مولا کو امام پیغمبر نے کہا تھا یہ خاصف النعل. وہ پھٹا ہوا جوتا امام علیہ السلام کا تھا, اس کو خود سی رہے تھے. جگہ ہے ذیقار آج بھی ہے, وہاں پر عبداللہ ابن عباس کھڑا دیکھ رہا ہے کہ میرے مولا زمانے کا خلیفہ جوتا اپنے ہاتھ سے ریپیئر کر رہا ہے, اپنا سی رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا آپ یہ کام ہمیں دیجیے, ہم کر دیں گے. آپ نے فرمایا دیکھ ایک بات کہوں تجھے, یہ تمہاری خلافت اور یہ بادشاہت اس جوتے سے بھی حقیر ہے. یہ تو میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے لڑتا ہوں, ورنہ مجھے اس کا کوئی شوق نہیں. اسی کا بیٹا حسین ابن علی ہے. بات یہ ہے کہ دو راستے تھے, یا تو غلبہ پا کر یزید کو بالکل نیست و نابود کر دیتے, یا خود ایک مرتبہ شہید ہو جائیں. دو راستے تھے. شہید ہو کر قیامت تک اذان باقی رکھنا یہ حسین کا کام ہے. دوستو جب لٹا ہوا قافلہ شام سے نکلا ہے, شام کے سبب سے جاتا ہے کہاں؟ مدینہ, کربلا ہوتے ہوئے. امام زین العابدین علیہ السلام آگے آگے ہیں, ابھی تو نکل رہے ہیں شہر سے, چہرہ جھکائے ہوئے ہیں. ایک شامی نے کہا بتا حسین کے بیٹے کس کی فتح ہوئی؟ ہماری فتح ہوئی یزید کی یا آپ کی ہوئی؟ آپ کی حالت یہ ہے اور ہماری حالت دیکھیں. جواب سنی, فرمایا اذان جب آئے تو سن کے بتا دینا کس کی فتح. اگر اذان میں یزید اور یزید کے باپ کا نام سنو تو سمجھنا ان کی فتح ہوئی, اور اگر ہمارا نام سنو سمجھنا کس کی فتح ہوئی. بس دوستو یہ وہ معیار ہے کہ جس معیار کے لیے محرم ہے. محرم میں لوگ ہم سے چڑھتے کیوں ہیں؟ چڑھتے اس لیے ہیں کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ حق باقی رکھا. جو کچھ تمہارے ہاں باقی ہے وہ بھی, جو کچھ ہمارے ہاں ہے وہ بھی سب حسین ابن علی کا صدقہ ہے, ورنہ تمہارے ہاں بھی پیغمبر کا نام نہ ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی تم سے مسخری کرے اور جوکس کرے کہ تم حسین والے تم روتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, تو ذرا ان کو جواب دینے کی ہمت رکھو کہ اگر ہم حسینی نہ ہوتے, ہم غمزدہ نہ ہوتے اور اس کا نام ہم زندہ نہ رکھتے تو آج تمہارے ہاں بھی اسلام باقی نہ رہتا. جو کچھ بھی ہے میں پوچھتا ہوں, 4 عبداللہ تھے جنہوں نے حسین کے ساتھ, 4 ابو عبداللہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب بیعت نہیں کی اس نے پہلے, بعد میں جا کے کی. بعد میں جا کے کی, اور کیسے کی آپ جانتے ہیں؟ قدم پہ ہاتھ رکھا, یزید کے پیروں پہ ہاتھ رکھا, مگر شروع میں اس نے نہیں کی. عبداللہ ابن زبیر اس نے بھی نہیں کی. عبداللہ ابن عباس اس نے بھی نہیں کی, اور ابو عبداللہ الحسین انہوں نے نہیں کی. میں پوچھتا ہوں, عبداللہ ابن عمر کا نام لیا گیا, یزید نے کہا چھوڑو چھوڑو. عبداللہ ابن عباس کا چھوڑو ناٹ امپورٹنٹ. عبداللہ ابن زبیر کا وہ بھی چلتا ہی. ادھر حسین کا نام آیا اور یزید نے کہا مجھے بائی آل مینس ان کی ایلیجنس چاہیے, ورنہ ان کے سر کاٹا جائے. میں پوچھتا ہوں یزید کیا بات ہے, یہ 4 تو پوری دنیا نے بیعت کر لی ہے, 4 عبداللہ اور 3 عبداللہ اور ہیں, آپ کو پڑھی نہیں, اس ایک کی کیا پڑھی ہے؟ نقن صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اور یہ نقن صاحب کا جملہ ہے کہ اگر یزید حسین کی اتنی قدر جانتا تھا تو کیا حسین اپنی قدر نہیں جانتے تھے؟ یہ ان کا جملہ ہے کہ خود حسین اپنی قدر نہیں جانتے تھے, جب یزید جیسا دشمن قدر جانتا تھا. کہ حسین کا ہاتھ
اگر آ جائے میرے ہاتھ پر. بس دوستو محرم کو سمجھ کے انشاءاللہ کیجئے. خدا آپ کی اور ہماری عزا کو قبول فرمائے. مگر ہمت کے ساتھ کیجئے اس کو, فخر کے ساتھ کیجئے, شرما شرما کے نہیں. دنیا ساتھ نہ دے حق بہرحال پہنچ کے رہے. آج دنیا میں شیعیت کو چھپانے کے لیے, مٹانے کے لیے کتنی طاقت ہو رہی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, اسٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے, ہر جگہ محرم آتا ہے اور علی ابن ابی طالب کے نام لیوا کا گروہ بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ کے پریزن میں بیچارے وہ کالے جو کرسچن تھے, کرسچن سے مسلمان سنی ہوئے, وہ حسین ابن علی کا نام سن کے شیعہ ہو رہے ہیں. ایک دو نہیں, سینکڑوں. اور یہ کہتے ہوئے شیعہ ہوتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ایک گھرانہ اتنا پاک و پاکیزہ. جب مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ اب بات باہر آ گئی ہے اور ہانی اب جیل میں ہیں, گھر میں نہیں, تو گھر چھوڑا. بس دوستو مصائب میں پڑھتا جا رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ رہیے. یعنی یہ یاد رکھیے کہ آج کا غم اور آج کا رونا, یہ گویا امام حسین علیہ السلام کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کے غم میں رونے کے لیے اب سے تیار ہو گئے ہیں کہ کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں آل محمد پر. گھر چھوڑا. طبری لکھتا ہے کہ گھر تو چھوڑا مگر ابھی تک نماز پڑھانے کے لیے جب آئے, ظہر کی نماز, تو 10,000 آدمی ساتھ تھے. نماز مغرب پڑھانے کے لیے جب آئے تو 2,000 لوگ اب بھی تھے. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھا کے مولا مسلم ابن عقیل گھر سے وہاں مسجد سے نکلے اور باب ابی کندہ تک پہنچے تو 4 آدمی ساتھ تھے. اور جب واپس آئے عشاء کی پڑھانے کے لیے تو عشاء کی نماز میں آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا, اکیلے تھے. اب خدا کسی عزیز کو ذلیل نہ کرے اور خدا کسی پردیس میں کسی کو اس طرح سے پریشان نہ کرے. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو اس تاریخ میں اہل سنت کی تاریخ سے پڑھتا ہوں, میں تشیع کی بعد میں پڑھوں گا, اہل سنت کی تاریخ سے پڑھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کوفے کی گلیوں میں مسلم عجیب مایوسی کے ساتھ پھرتے رہے, جاؤں تو کہاں جاؤں. ایک دروازہ کھلا تھا اور وہ بھی کسی کام کے لیے کھلا تھا, اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے جب گھر کی خاتون باہر آئی تو وہ طوعہ تھی. طوعہ نے دیکھا حضرت مسلم دروازے کے پاس کھڑے ہیں, دروازہ کھلا ہے, تو کہا یا عبداللہ کوئی حاجت ہے, کوئی کام ہے؟ حضرت مسلم نے کہا کنیز خدا تھوڑا پانی پلا دے, تھوڑا پانی پلا دے. تو ایک مرتبہ طوعہ گھر میں گئیں, پانی کا جام لے کر آئیں اور کہا پیو ہنی ان لک. جب پی چکے تو جام واپس لیا اور اس کے بعد مسلم کھڑے رہ گئے. تو اس وقت طوعہ نے کہا بھائی اپنے گھر چلے جا, خدا کے لیے حالات یہاں کے اچھے نہیں, اور تو پردیسی, میں انجان, کسی عورت کے گھر میں کسی مرد کا اس طرح سے باہر کھڑا رہنا زیب نہیں دیتا. مسلم کی آنکھیں زمین پر تھی, ایک مرتبہ دیکھ کے کہا کنیز خدا میرا کوئی گھر نہیں, میری کوئی جگہ نہیں ہے. کہا ارے تو کون ہے؟ کہا میرا نام ہے مسلم ابن عقیل, میں پیغمبر کا بھتیجا ہوتا ہوں. ایک مرتبہ یہ سننا تھا چونکہ محب اہل بیت تھی. ایک مرتبہ کہا ایسا ہے میرے مولا آپ میرے گھر میں آئیے, گھر آپ کا ہے. رات بھر طوعہ کے گھر میں عبادت ہوتی رہی.
اور طوعا کا ایک بیٹا اس کا نام تھا بلال، وہ داخل ہوا اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ بار بار وہ خدمت کے لیے جا رہے، کہا اماں کوئی مہمان ہے، کہا کسی سے بتانا نہیں، بیٹا ہمارے گھر پہ مسلم ہے۔ مگر بلال جو تھا اس کا بیٹا، وہ عبداللہ ابن زیاد کا مخبر تھا، اس نے جا کے صبح جا کے انعام کے لیے عبداللہ ابن زیاد سے کہہ دیا کہ مسلم تو میرے گھر میں ہے۔ محمد ابن اشعث کے ساتھ لشکر بھیجا گیا، اور مسلم کو جب معلوم ہوا کہ اب لشکر آن پہنچا ہے تو جس کے گھر پہ مہمان ہیں ان کو گزند و نقصان نہ پہنچے، اس واسطے تلوار ایک مرتبہ نیام میں ڈال کر نکلنا چاہتے تھے کہ طوعا نے کہا مسلم کہاں جا رہے ہیں؟ لشکر دشمن ہے، آپ نے کہا دشمن میں جانتا ہوں، مگر طوعا گھر تیرا ہے، اگر میں یہاں رہوں اور دشمن ڈرانا چلے آئیں تیرے گھر کی حرمت، ارے مسلم کتنا خیال رکھا طوعا کے گھر کا آپ نے، آئیے کربلا میں دے گی فاطمہ کے گھر میں خیموں میں ڈرانا چلے آ رہے ہیں، ارے اس خیمے میں زینب ہے، ام کلثوم ہے، باہر چلے آئے، لڑے اور باقاعدہ لڑے۔ ابن جریر طبری نے لکھا ہے، اہل سنت میں سے بھی ہیں، کہ اتنا لڑے کہ محمد ابن اشعث نے کہلوایا کہ کچھ اور لشکر بھیجو، تو وہاں سے خبر آئی کہ لشکر کی مانگ، ایک آدمی کو مارنے کے لیے اتنا لشکر، ہم نے تمہیں اتنے آدمی دیے ہیں، تم کیوں نہیں لڑ سکتے؟ تو جواب میں اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یہ بنو ہاشم کا شیر ہے، یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے۔ لشکر آیا ہے اور مسلم آگے بڑھتے گئے۔ بس دوستو دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ابن اشعث گھبرا کے کہنے لگا مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں، آپ ایک مرتبہ تلوار اپنی نیام میں ڈال دیجئے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں اور ساتھ میں یقین دلاتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کو قتل نہیں کرے گا۔ ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے دوستو کہ مسلم آگے بڑھتے رہے، انہوں نے لشکریوں نے گھڑا کھودا تھا اور گھڑے کے اوپر گھاس رکھی ہوئی تھی، جب کہ مسلم آگے بڑھتے گئے گھڑے کے پاس پہنچے اور مسلم گھڑے میں گر گئے، گرفتار کیا گیا مسلم کو، تلوار آپ کے ہاتھوں سے لے لی گئی۔ تو ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں، ایک مرتبہ محمد ابن اشعث کی طرف دیکھ کے مسلم ابن عقیل نے کہا اے ابن اشعث وہ امان کہاں گیا؟ وہ تو نے جو امان دی تھی وہ امان کا کیا ہوا؟ اور اس کے بعد یہ لائے گئے، جب کہ قریب پہنچے ہیں دار الامارہ تو باہر ٹھنڈے پانی کا کوزہ تھا۔ حضرت مسلم نے کہا پیاس محسوس کرتا ہوں، ذرا پانی پلا دو۔ تو وہاں پر جو کھڑا تھا گارڈ، اس نے یہ کہا کہ مر جاؤ گے مسلم، ایک قطرہ پانی کا نہ دوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کربلا سے مشابہت ہے۔ میرے سید و آقا مظلوم کربلا کے لیے یہی کہا تھا حسین نیزو اچھل رہا ہے فرات مگر ایک قطرہ پانی۔ آگے بڑھے، جب دارالامارہ کے اندر پہنچے تو وہاں پر عمر بن حریث نے دیکھا کہ زبان باہر ہے مسلم کی پیاس کے مارے، تو اپنے غلام سے کہا تھوڑا پانی دے دے۔ وہ پانی لیا اور منہ کے سامنے رکھا، جتنا خون منہ میں تھا وہ پانی میں آ گیا۔ بس ایک مرتبہ دیکھ کے مسلم نے کہا مسلم اب پانی تیرے رزق میں نہیں ہے، چھوڑ دیا اندر۔ جب اندر داخل ہوئے تو ایک غلام نے آواز دی اے مسلم سلام کر امیر کو، اور مسلم نے جواب میں کہا میرا امیر حسین ابن علی ہے، میں کسی کو سلام نہیں کرتا سوا حسین ابن علی کے۔ عبداللہ ابن زیاد نے کہا تو پھر تیار ہو جا کہ میں تیری گردن کاٹوں۔ ابن زیاد کی خبر سن کر مسلم نے کہا کیا میں کوئی وصیت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے عرب کی حمیت ہے کہ ہم وصیت کو سنتے ہیں، بتاؤ۔ کہنے لگے مجھے کسی معتمد آدمی کو بھیج دو کہ میں اس کو کان میں کچھ کہوں۔
تو عمر ابن سعد کو دیا گیا. عمر ابن سعد آیا, کہا مسلم کیا ہے؟ تو مسلم نے کہا دیکھ, جب سے کوفے میں آیا ہوں مجھ پر قرض ہو گیا ہے, 700 درہم کا میں مقروض ہوں. یہ میری تلوار اور یہ زرہ یہ بیچ دینا تاکہ میرا قرض جو ہے وہ ادا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جب میں مارا جاؤں اور قتل ہو جاؤں تو میرے دفن کا انتظام ضرور کرنا. اور تیسری بات یہ ہے ابن سعد کہ میں مولا کو لکھ چکا ہوں کہ آئیے انتظام کر اور خبر پہنچا کہ نہ آئیے کہ حالات کوفے کے برگشتہ ہے. ابن سعد نے کہا مسلم پہلے 2 وصیت کی میں کوشش کروں گا, تیسرے کی میں کوشش نہیں کر سکتا, نہیں کروں گا. مگر دوستو حضرت مسلم کو یعنی پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ دارالامارہ کے کوٹھے پر لے گئے, کوٹھے پر سے دشمن نے پہلی ہی تلوار میں سر کاٹا اور سر کوٹھے سے زمین پر گرا. بس یہاں پر ہماری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. جب سر جھکایا ہے تو ایک مرتبہ سامنے دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, آپ پر سلام ہو یا ابا عبداللہ. یہ فدوی فدا ہو رہا ہے. اگر میری آواز پہنچتی ہے تو مولانا آئیے, اور اگر آنا ہو تو زینب و کلثوم کو.